الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جو ساتھی محبت سے بیٹھے ہیں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام علماء کرام، اجتماع کے روح رواں حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام علماء کرام اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کو سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے. میرے اکابر نے، میرے بڑوں نے، جید علماء کرام نے تفصیلی بیانات فرمائے ہیں. ابھی بہت سارے علماء باقی ہیں، خاص طور پر سرمایہ اہل سنت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم نبوت کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اور الحمدللہ جس طرح حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب نے فرمایا، اللہ نے ایک عظیم پلیٹ فارم مہیا فرمایا ہے. اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں قادیانیت کا تعاقب کیا جائے. انشاءاللہ ان ظالموں کا تعاقب جاری رہے گا. اصل علاج تو وہی ہے منکرین ختم نبوت کا، جو یار غار رسول، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا علاج کیا تھا۔ اب مطالبہ کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی علاج کریں منکرین ختم نبوت کا جو حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا۔ ان سے خیر کی توقع رکھنا، کلیدی اردو پر ان کو مقرر کرنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے، دھوکہ ہے۔ ان سے بھلائی کی امید رکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں غلامی رسول کے سوا، یا اللہ کی رحمت کا سہارا ہے یا حضور کی شفاعت کا سہارا ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری اس شرکت کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو بھر دیں۔ قادیانیوں کے ایجنٹ ایک مرتبہ پھر میدان میں آ چکے ہیں۔ اور آپ کو ضرور آگاہی ہوگی اس چیز سے کہ چند دن پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ تحریک پیش کی جا چکی ہے کہ توہین رسالت آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ توہین رسالت آرڈیننس ہے کیا؟ ہمارے اکابرین کی محنتوں کے نتیجے میں، کاوشوں کے نتیجے میں، قربانیوں کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں، خاص طور پر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو محنت کی ہے اس سلسلے میں، اس کے نتیجے میں یہ آرڈیننس منظور ہوا پاکستان کی پارلیمنٹ سے۔ توہین رسالت آرڈیننس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی بدبخت اللہ کے کسی نبی کے شان میں گستاخی کرے گا تو ہم اس کو تختہ اعدام پر لٹکائیں گے۔ یہ قانون صحیح ہے یا غلط؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جواب سننا چاہتا ہوں۔ توہین رسالت آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کے نبی کے بارے میں، اور خاص طور پر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی گندی زبان استعمال کرے گا، بکواس کرے گا، گستاخی کرے گا، ہم اس کو تختہ طور پہ لٹکائیں گے۔ یہ قانون صحیح ہے کہ صحیح ہے؟ جو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قانون صحیح ہے، اپنے دونوں ہاتھ سے فضا میں بلند کر کے کہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا ہے کچھ لوگوں نے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ عرصے سے اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو
آگاہی دے رہے تھے کہ کچھ یہودیوں کے ایجنٹ یہاں پہنچ چکے ہیں جنہوں نے قادیانیوں سے خفیہ معاہدہ کیا ہے، اب ریلیز کرنے سے باہر آ چکے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بدلہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس قانون کو تبدیل ہونے نہیں دیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ مجاہدین کی طرح بولے، آواز آنی چاہیے۔ ہم توہین رسالت اور اس کے قانون کو ختم ہونے نہیں دیں گے، اور اگر کسی مائی کے نام نے اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہم پوری قوت کے ساتھ مظاہرہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ کہتے ہیں ذرا محبت سے، آواز سے، اور اگر وہ دین کے دشمن پاس نہ آئے اور انہوں نے بات کو آگے بڑھایا اور ہمارے اکابر نے ہمیں حکم دیا کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کفن سروں سے باندھ کے میدان میں آ جاؤ، تو کوئی نکلے گا یہاں سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ یہ ضروری بات ہے، میں میڈیا کے ذمہ داران سے، صحافی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبات ان تک آپ پہنچا دیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں کہ کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ چند پیسوں کی لالچ میں آ کے دین سے مذاق کرے، مسلمانوں سے مذاق کرے، نہیں ہو سکتا۔ حضور کی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ عرش کے چراغ ہیں، میں تھکا ہوا ہوں، میں نے مسلسل سفر کیا ہے، اگر آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، بولیں نا یار۔ اور وہ عرش کے چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اور وہ عرش کے چراغ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہا، اے زندگی گواہ رہا، میں غلام رسول ہوں۔ اے زندگی تکبیر، نعرہ تکبیر، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر، علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو۔ پتہ نہیں کوئی کس کا جی آلہ ہے، کوئی کس کا جی آلہ ہے، کوئی کس کا جی آلہ ہے، ہم حضور کے جی آلے ہیں۔ بولے نا یار، ہم اس کو سبحان اللہ کی آواز یہاں تک تو آئے، مل کے بولے، جو جاگ رہے ہیں وہ بولے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے آقا کے صدقے ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے۔ اللہ اکبر کر دیا، حضور آئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلدی پھر نہیں آؤں گا آپ کے پاس، آج بولیں یار، آپ بولیں نا، بولیں۔ اس سے زیادہ تھکے ہوئے تو میں ابھی چھٹی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سبحان اللہ محبت سے، دل کی محبت سے۔ حضور آئے، الف نے کہا اللہ والا آیا، با نے کہا بہترین اخلاق والا آیا، تا نے کہا توبہ کا طریقہ سکھلانے والا آیا، قرآن نے آواز دی توبو الاللہ توبتا نصوحا۔ حضور آئے، سا نے کہا نیکیوں کا ثواب سمجھانے والا آیا۔ حضور آئے، جیم نے کہا
نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے۔ حضور آئے، ہاں نے کہا حق و صداقت کے پرچم کو سر بلند کرنے والا آیا۔ حضور آئے، ہاں نے کہا خاتم النبیین آیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضور آئے اور آنے کہا رحمت للعالمین آیا۔ دل کی محبت سے کہے سبحان اللہ۔ قرآن نے آواز دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور آئے، ذو نے کہا زیر دستوں کو زبردستوں کے جنگل سے چھڑانے والا آیا۔ حضور آئے، سین نے کہا سچ بولنے والا آیا۔ سردار آیا، سید آیا، سراج منیر آیا۔ قرآن نے آواز دی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور آئے، دال نے کہا داعیاً الی اللہ آیا۔ دال نے کہا ذرے ذرے کو چمکانے والا آیا۔ سین نے کہا سچ بولنے والا آیا۔ شین نے کہا شرور اور فتن سے آگاہ کرنے والا آیا۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سعاد نے کہا صادق الوعد الامین آیا۔ زعاد نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والے لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت کا وعدہ کرنے والا آیا۔ کہا نے کہا طیب و طاہر آیا۔ زعا نے کہا ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ کا پیغام پہنچانے والا آیا۔ عین نے کہا علم والا آیا، عمل والا آیا۔ غیر نے کہا غیرت والا آیا۔ سارے کہیں سبحان اللہ۔ غیر اللہ کے دروازوں کے ٹھوکروں سے جان چھڑانے والا آیا۔ فان نے کہا ففروا الی اللہ کی صدا لگانے والا آیا۔ قاف نے کہا قرآن والا آیا۔ چھوٹے قاف نے کہا کریم آیا۔ اور لام نے کہا لا الہ الا اللہ کے کلمے پڑھانے والا آیا۔ تو جب میں یہاں آتا ہوں تو میرا جی کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بھی ذرا اس محفل کو منور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کریں گے۔ اے کوئی انشاءاللہ کہنے والا بولے نا، ذرا محبت سے بولے۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا۔ ہر دم شوق سے پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا تیری نفی تیرا اس بات، تیری نفی تیرا اس بات
شیطان کے منہ پر ہے لا تیری نفی تیرا اثبات شیطان کے منہ پر ہے لا شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ غور سے سن میرے بھائی غور سے سن میرے بھائی غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی غور سے سن میرے بھائی شرک ہے دوزخ کی کھائی دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ 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 غیروں سے تو مانگ نبی غیروں سے تو مانگ نبی غیروں سے تو مانگ نبی کوئی نہیں ہے اس کا شریک غیروں سے تو مانگ نبی کوئی نہیں ہے اس کا شریک سب منگتا ہے وہ داتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہے لا الہ الا اللہ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چھٹ رہی ہو جب دنیا دور ہو گھر والے چھٹ رہی ہو جب دنیا دور ہو گھر والے لب پر ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب یوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے لام نے کہا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھانے والا آیا آواز نہیں آتی میم نے کہا مکے والا آیا مدینے والا آیا معراج والا آیا معجزات والا آیا میم نے کہا مسجد والا آیا مدرسے والا آیا مصلی والا آیا سبحان اللہ میم نے کہا محمد الرسول اللہ آیا قرآن نے آواز دی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی تو عالم میں علم و عمل کا منادی ذرا دل کی محبت سے دل کی محبت سے محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی تو عالم میں علم و عمل کا منادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی محمد محبت کے یوں جس نے درجہ بہائے اور بندہ نوازی کے جوہر دکھائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے محمد نبی وہ کے معنی ہے سب امی جانے جریبوں کے جان چاہے کوہ ہرانے سخیبوں کے سائل کا احسان مانے کبیبوں کے ہیں کوہرائی کے دانے محمد 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 وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ کلیم بھی وہ کریم بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی
وہی احسن الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں، یہ نماز میں، یہ اذان میں تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے، تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، علامہ ڈاکٹر خالد محمود۔ حضور کی محبت کے سوا نہ کوئی مومن بن سکتا ہے، نہ مسلمان بن سکتا ہے۔ حضور کی محبت ہمارا اثاثہ ہے، سن لیجیے، سر دے سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں، جانیں دے سکتے ہیں، حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ سارے کہیں انشاءاللہ، سارے بولیں انشاءاللہ، دل کی محبت سے بولیں۔ حضور آئے، نون نے کہا، نون نے کہا کائنات کے ذرے ذرے کو نور نبوت سے جگمگانے والا آیا، وہاں نے کہا وضحا کے چہرے والا آیا، واللیل کی زلفوں والا آیا، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سبحان اللہ۔ حضور آئے، چھوٹی ہاں نے کہا ہادی اعظم آیا، حمزہ نے کہا حضرت حمزہ کے سر پر سید الشہداء کی دستار سجانے والا آیا، یا نے کہا یتیم مکہ آیا، یتیموں سے پیار کرنے والا آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سینوں کو حضور کی محبت سے بھر دیجیے، تاکہ کوئی ایرا غیرہ تو خیرہ یہاں آ ہی نہ سکے، ٹھکانہ دجال کوئی اس کا نمائندہ یہاں آ ہی نہ سکے۔ میرے محترم دوستو، عالمی سطح پر کوشش کی جا رہی ہے دشمنوں کی طرف سے کہ مذاق بنا کے رکھ دیا جائے، کبھی فیس بک پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر مقابلے کرواتے ہیں، خاکے بناؤ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور کے غلام زندہ ہیں یا مر گئے؟ آپ بتائیں کہ آپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ جو زندہ ہیں وہ ذرا ہاتھ فضا میں لہرا کے کہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ سارے بولیں، سارے بولیں، سارے بولیں، اور دل کی محبت سے بولیں۔ میرے محترم دوستو، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات گرامی، آقا صرف امام نہیں، اماموں کے امام ہیں، صرف نبی نہیں، نبیوں کے نبی، صرف رسول نہیں، رسولوں کے رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے پر ہر دور میں
جانیں نچھاور کی ہیں، اور اگر اب بھی ضرورت پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ کی مدد سے آگے بڑھیں گے۔ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس خطے پر، یہ جو بدماشیاں ہو رہی ہیں، ملک کو تباہ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اگر آپ ان کے پاؤں کے نشانات کو اٹھانا شروع کریں گے تو بات ان کے گھر تک پہنچے گی۔ میں آج اس عظیم اجتماع کی وسادت سے حکام وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور خاص طور پر پاکستان کے وزیر اعظم محترم میاں محمد نواز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں، اس مرتبہ آپ اس حوالے سے کچھ کر کے جائیں تاکہ آپ کے لیے آخرت میں حضور کی شفاعت یقینی ہو جائے۔ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے پسو پیش نہیں کرتے، جو لوگ لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بحیثیت وزیر اعظم کی ان کی سازشوں کو ناکام بنانے میں اپنا رول پلے کریں۔ ہم آپ کے بدخواہ نہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، مرزا قادیانی کی کیا باتیں کروں، اس کو نبی اور رسول تو وہ کیا ثابت کر سکتے ہیں، شریف بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ساری کتابیں خرافات سے بھری ہوئی، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ متفقہ مسئلہ، کسی کو کوئی اختلاف نہیں، پوری امت متفق ہے، اور الحمدللہ اس عنوان پر ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم سب ایک ہیں؟ سارے بولے نا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ میں اپنے اکابر کو یقین دلاتا ہوں کہ اس عظیم کاز کے لیے آپ جہاں حکم کریں گے ہمیں آپ اپنے ساتھ پائیں گے، جو قربانی آپ مانگیں گے ہمیں تیار پائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کتنی ہے، اس مختصر سی زندگی کو قیمتی بنائیے، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنائیے، حضور سے بھی پیار کیجیے، حضور کے پیاروں سے بھی پیار کیجیے، حضور سے بھی پیار کیجیے، حضور کے غلاموں سے بھی پیار کیجیے۔ اللہ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا وہ چن چن کے دی، بیویاں بھی چن چن کے دی، اولاد بھی چن چن کے دی، صحابہ بھی چن چن کے دی، یار بھی چن چن کے دی۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاد کا نام نہ لیا جائے،
یہ ضروری ہے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق ہونا چاہیے، لیکن میرے آقا نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک جاری ہے۔ اور افواج پاکستان کا جو ماٹو تھا وہ یہی تھا، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ پاکستانی فوج کا ماٹو ہے۔ اللہ کی نصرت تب آئے گی جب ہم اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھیں گے، ذاتی مفادات کو قربان کریں گے۔ آج بھی مکے میں، مدینے میں وہ برکتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کو بھی مکہ مدینہ دکھا دے، یا اللہ ان کو دکھا دے، یا اپنے کرم سے ان کو دکھا دے۔ آمین تو کہے نا، ارادہ ہے چلنے کا انشاءاللہ۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ جلدی بولیں، مفتاح فرما رہے ہیں کہ ہمیں نکلنا ہے جلدی، ذرا جلدی بولے نا، محبت سے سارے مل کے کہیں سبحان اللہ۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کا تو ہے کیا کہنا، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، جن غاروں میں رکھے تھے قدم محبوب مدنی نے، جن غاروں میں رکھے تھے قدم محبوب مدنی نے، دنیا کے محلوں سے، دنیا کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کا تو ہے کیا کہنا، اور وہاں کے خار اچھے ہیں۔ میرے آقا کے سب ساتھی، یعنی حضور کے سارے صحابی، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے سارے صحابی جنتی ہیں۔ بولے نا، بولے نا، حضور کے سارے صحابی نجوم ہدایت ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم۔ سنیے، عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں جو روزے میں، سلائے ہیں جو روزے میں، اور دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں، سلائے ہیں جو قدموں میں، اور دونوں یار اچھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا کے روزے پر کھڑے ہیں جتنے چوکیدار، میرے آقا کے روزے پر کھڑے ہیں جتنے چوکیدار، تمہارے بادشاہوں سے اور وہ چوکیدار اچھے ہیں۔ مدینے کے در
در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کا تو ہے کیا کہنا وہاں کے خار اچھے ہیں۔ اس ایمانی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے جس کا سبق ہمیں اصحاب رسول سے ملتا ہے، علماء محمد سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، اسلام جو ہمیں درس دے رہا ہے امن و سلامتی کا، کسی دنیا کے مذہب میں آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی۔ اسلام کے دشمن یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ وارداتیں آپ کو نظر آ رہی ہے، ابھی فیصلہ ہوا، IPC ہوئی، تمام جماعتوں کے قائدین کو بٹھایا گیا، فیصلہ ہوا کہ ہم مذاکرات کے عمل کا آغاز کریں گے تاکہ اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد چکا چک وارداتیں شروع ہو گئی، بہت بڑی وارداتیں ہوئی، صرف اس لیے تاکہ یہاں پر اس عمل کو روکا جائے۔ اور ان وارداتوں میں وہی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو اس ملک کو تباہ کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں استحکام وطن کے لیے، غلبہ دین کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، ہم بھی اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، منفی پروپیگنڈا سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دشمن یہی کرتا ہے جو آج کر رہا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ دشمنوں نے کیا معاملہ کیا، منافقین نے کیا سلوک کیا، خود سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی وہ باز نہیں آئے۔ عالمی سطح پر بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں بھی وہی لابی سرگرم عمل ہے۔ میرے محترم دوستو، ضرورت ہے کہ ہم دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیں اور اپنی قیادت پر اعتماد کریں، اور کفر کے مقابلے میں، کفری قوتوں کے مقابلے میں، دین کے دشمنوں کے مقابلے میں، منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں ہم سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے، دلوں کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، تو اللہ کی نصرت ضرور آئے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم سچے ہو، اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہو، تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دھرتی پر ہم اس عظیم مقصد میں ضرور کامیابی حاصل کریں گے کہ ہم اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی جو سعی کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے بزرگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا محاذ سنبھالا ہوا ہے ان لوگوں نے، جب بھی کفریہ طاقتوں نے اور ان کے نمائندوں نے
آئین کو بدلنے کی کوشش کی ہے، آپ کے ان نمائندوں نے پوری قوت کے ساتھ مردانہ وار ان کا مقابلہ کیا اور ان کو دین کے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک ہو جائے اور اپنی محنت کو تیز سے تیز تر کیجیے، پھیل جائیے گلی گلی، کوچے کوچے، بستی بستی، شہر شہر، کیونکہ وہ پیسوں کے پل بوتے پر لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلیل کوئی نہیں ان کے پاس، پیسے کی قوت پر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں جسے پانی بہایا جاتا ہے۔ آپ ایمانی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے اللہ تعالی منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ